بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لمواليه اخرجه الحاکم۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، خیرکم اس عنوان کے تحت مختلف خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ ہم اور آپ سنتے آ رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں سے بعض لوگوں کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ انہیں سب سے بہتر امتی، لوگوں میں سب سے اچھا، مومنوں میں سب سے اچھا مومن، مسلمانوں میں سب سے اچھا مسلمان قرار دیا۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی آج کی یہ حدیث بھی شامل ہو جاتی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی۔ یہ حدیث امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک کے اندر روایت کی ہے، اسے صحیح قرار دیا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تائید کرتے ہوئے کہا ہے کہ حقیقت میں یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ حدیث دراصل ایک واقعہ ہے، اور واقعے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عامر ابن فہیرہ جو کہ غلام تھے، عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کچھ کہہ دیا۔ صحابہ انسان تھے، انسانی زندگی کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ صحابہ کی زندگی میں بھی تھے۔ کچھ معاملات ہوتے تھے تو بشری تقاضے کے تحت کچھ سخت الفاظ یا کچھ ڈانٹنے ڈپٹنے والے الفاظ استعمال کرنا انسانی طبیعت کے مطابق صحابہ کی زندگی کا معمول تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہلن یا طلحہ، اے طلحہ ذرا اپنے آپ پر قابو رکھو، جس طرح تم جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، فضیلت کے مستحق ہوئے تھے، یہ عامر ابن فہیرہ بھی جنگ بدر میں شریک ہوئے، ان کی بھی فضیلت ہے۔ اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا خیرکم خیرکم لموالیہ، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے غلاموں کے ساتھ بہتر سلوک کرے۔ حاضرین گرامی، اس حدیث میں جو واقعہ آیا ہے اس واقعے سے زیادہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں بنیادی اصول دیا، جو ضابطہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے، یہ ضابطہ ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے بڑا ہی رہنما اصول ہے، بڑا اہم رہنما اصول ہے۔ اور وہ اصول یہ ہے کہ دیکھو، یہ جو لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے غلام بنا دیا ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں جو غلام ہوتے تھے وہ غلام بھی ہوتے تھے اور وہ نوکر چاکر بھی ہوتے تھے۔ نئے زمانے میں غلاموں کا دور نہیں رہا ہے، لیکن نوکر خادم ماتحت لوگوں کا مسئلہ ہمارے ساتھ ہے۔ جو غلامی کے احکام ہیں وہ احکام تو ان پہ لاگو نہیں ہو سکتے، لیکن بحیثیت نوکر جو ہدایات غلاموں کے بارے میں دی گئیں وہ ہدایات آج کے خادموں پر بھی لاگو ہوتی ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں جو بات کہی ہے کہ تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے غلاموں کے ساتھ بہتر سلوک کرے، اس میں غلام کے ساتھ بہتر سلوک کی بات بھی ہے، اس میں نوکر چاکر کے ساتھ بہتر سلوک کی بھی بات ہے۔ اور اسی حوالے سے ہمارے اور آپ کے سامنے یہ سبق ملتا ہے
کہ خیر الناس کی فہرست میں شامل ہونے کے لیے ہمیں جس صفت سے متصف ہونا چاہیے وہ صفت یہ ہے کہ ہمارے پاس کام کاج کرنے والے جو نوکر چاکر ہیں ان کے ساتھ ہمارا سلوک بہتر ہونا چاہیے. دیکھیے، کام کاج میں ہونے والی غلطی پر تنبیہ کرنا، کام کاج میں ہونے والی غلطی پر ان کو ٹوکنا، اس سے اسلام آپ کو منع نہیں کرتا ہے، لیکن اس تنبیہ میں لب و لہجہ اچھا ہونا چاہیے، زبان اچھی ہونی چاہیے، اور اس تنبیہ کے علاوہ دیگر اوقات میں ان کے ساتھ سلوک اچھا ہونا چاہیے. اسلامی شریعت آپ کو یہ سکھاتی ہے. لوگ افراط و تفرید سے کام لیتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر شریعت کی تعلیم کو مان کر اگر ہم ان کو ڈانٹیں گے ڈپٹیں گے نہیں تو وہ بگڑ جائیں گے، ہمارے کام بگڑ جائیں گے. نہیں، آپ نے اسلامی تعلیم کو نہیں سمجھا. اسلام نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ ان کی غلطی پہ نہ ٹوکو، یہ تو نہیں کہا. بالکل آپ ان کو کی غلطی پر ٹوکیں، ان کو تنبیہ کریں، ان کے غلطی کرنے پر آپ ان کو جو ہے کچھ ایسے الفاظ استعمال کریں جس سے وہ آئندہ رک جائیں، لیکن زبان آپ کی گندا نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والے نہ ہو. ایسے الفاظ استعمال کریں کہ ڈانٹ ڈپٹ کا کام کریں، وہ کام سدھار لائیں کام کے اندر، بجائے اس کے کہ آپ کے تئیں ان کے دل کے اندر نفرت کا جذبہ پیدا ہو. ایک طرف یہ، اور دوسری طرف کچھ لوگ اس حد تک غلو کر جاتے ہیں. ڈانٹ ڈپٹ جائز ہے کا مطلب یہ، نوکر کا مطلب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ نہیں، معاف کیجئے مجھے اس لفظ کے لیے، ہمارے سماج کی سچائی ہے، ان کی ماں بہنوں کو تک بخشنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اسلام نے یہ اخلاق ہم اور آپ کو نہیں دی ہے. اسلام نے ہم اور آپ کو یہ سکھایا ہے کہ ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ سنیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کے بارے میں یہ بات کہی، اور جیسے میں نے کہا غلامی کے احکام کے علاوہ بقیہ معاملات جو خادم کے حیثیت سے تھے ان پر بھی لاگو ہوتے ہیں، اور آج کے دور کے خادموں پر بھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اخوانکم خولکم، یہ تمہارے اپنے بھائی ہیں، تمہارے اپنے ماتحت ساتھی ہیں تمہارے. جعلہم اللہ تحت ایدیکم، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے انہیں تمہارا ماتحت بنا دیا. سوچو یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ انہیں تمہارا ماتحت، تمہیں ان کا ماتحت بنا دیتا، تمہاری جگہ وہ، ان کی جگہ تم ہو جاتے. اس لیے تم کیا کرو، تم کرو یہ کہ جب کبھی اپنے کسی بھائی کو اپنے ماتحت دیکھو تو اس کے ساتھ بہتر سلوک کرو. کیسے بہتر سلوک؟ جو کھاتے ہو اسے کھلاؤ، جو پہنتے ہو اسے پہنانے کی کوشش کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تفصیلی احکام دیے وہ یہ بھی ہیں کہ آپ نے کہا کہ کام لیتے ہوئے بھی اس کا خیال رکھو کہ کام وہی لو جو ان کی طاقت کے اندر ہو. تو اپنے ماتحتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا یہ ہم اور آپ کو سماج کے بہتر لوگوں میں شامل کرتا ہے. اور آج آپ کے سامنے یہ بات بھی میں بتانا چاہوں گا، یاد رکھیں جس کمپنی کا مالک اپنے پاس کام کرنے والے کاریگروں کی عزت نہیں کر سکتا، ان کی اچھے انداز میں ان کا ساتھ سلوک نہیں کر سکتا، جو مالک اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کر سکتا، جو ذمہ دار اپنے ماتحتوں کے ساتھ صحیح لب و لہجہ نہیں اختیار کر سکتا، وہ کبھی بھی اپنی کمپنی کو، اپنے کاروبار کو، اپنے ادارے کو کامیابی سے ہمکنار نہیں کر پائے گا. وجہ کیا ہے؟ لوگ پھر نیم دلی سے کام کریں گے. آپ ان کی غلطی پر ان کو ٹوکیں، لیکن اتنے اچھے انداز سے ٹوکیں کہ ان کو غلطی کا احساس ہو جائے، لیکن ان کا دل آپ کے دل سے ملا رہے، ان کا دل آپ کے دل سے ملا رہے، اس کی کوشش آپ کو کرنی چاہیے. ٹیم چھوٹی ہو لیکن لوگوں کے دل سے ملے ہوئے ہوں، وہ چھوٹی ٹیم بڑا کارنامہ کر دکھاتی ہے. افراد بے شمار ہو، دلوں میں ناراضگیاں ہو، ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے نہ ہو، ایسے لوگ کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دے پاتے، بلکہ ان کی کارکردگی میں کمی آتی ہے. ان کا اپنا جو انتاج ہوتا ہے، وہ جو پروڈکٹ دے پاتے ہیں، وہ کبھی کوالٹی میں اتنے معیار پہ نہیں پہنچ پاتا ہے. اسلامی شریعت کے سکھایا ہوا یہ ادب ان نوکروں کا حق بھی ہے کہ ان کے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے، اور دوسری طرف ہماری اور آپ کی زندگی میں کامیابی کے لیے ایک رہنما اصول بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو سکھایا. نوکروں کا حق ہے، آپ اسے یاد رکھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، انتقال سے پہلے آخری اوقات میں آپ نے جو نصیحتیں کی ان میں سے یہ بھی تھی کہ اپنی لونڈیوں اور اپنے غلاموں کے ساتھ بہتر سلوک کرو. اسلام کی اس تعلیم کا مطلب اپنی لونڈی اور غلام کی شکل میں جو تمہارے پاس ہے ان کے ساتھ،
یا نوکر چاکر کی شکل میں آئیں تو ان کے ساتھ بھی بہتر سلوک ہمارا اور آپ کا جاری رہنا چاہیے، یہ ان کا حق ہے۔ اور دوسری طرف ان کے ساتھ بہتر سلوک ہمارے اور آپ کے کام جو وہ کرتے ہیں ان کاموں کو اور زیادہ بہتر کرنے، ان میں نکھار لانے، ان میں سدھار لانے، ان میں کوالٹی کو بڑھانے، اس میں کیفیت کو بڑھانے اور بسا اوقات کوانٹٹی کو بھی بڑھانے میں بڑا معاون اور مددگار ہوگا۔ وہ آپ کی بات کو بہتر طریقے سے سمجھ کر کام کو پورا کر پائیں گے تو آپ ترقی کرتے چلے جائیں گے۔ تو اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ہم اور آپ کو سکھائی بتلائی ہے کہ ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ دیکھیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رضاکارانہ طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بنا دیے جاتے ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی والدہ محترمہ ہیں، آپ کو لا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں دے دیتی ہیں۔ 10 سال کے آپ بچے ہیں، پھر 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کرتے ہیں۔ آپ سوچیں ایک طرف 10 سالہ خدمت ہے اور ہمیشہ 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہنے کا معاملہ ہے، اور دوسری طرف خادم 10 سال کا بچہ ہے، کتنی غلطیاں نہیں کیا ہوگا، کتنی مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی کے خلاف باتیں نہیں ہوئی ہوں گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پورے 10 سالہ خدمت کے اس دور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کبھی مجھے ڈانٹا، نہ کبھی مجھے ڈپٹا، نہ کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی غلطی ہو گئی تو مجھ سے کہا ایسا کیوں کیا، ویسے کیوں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں کیا، بلکہ کہتے ہیں ایک مرتبہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی نے مجھے کسی کام سے بھیجا، گھر سے نکلا، بچوں کو کھیلتے دیکھا، عمر بچپن کی تھی، کھیل میں لگ گیا، بھول گیا اللہ کے نبی کس کام سے بھیجے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ پیچھے سے آواز آتی ہے کہ انس جو کام دیا تھا وہ کام ہوا کہ نہیں؟ کہتے ہیں حضرت انس ابن مالک کہ میں نے کہا اللہ کے نبی ابھی جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ بچے کو مار بھی دیتے، ڈانٹ بھی دیتے۔ نوکر ہے میرا تو جو ہے ڈانٹ کر ڈپٹ کر سمجھتے کہ ہمارا حق ہے، ہم جو چاہے کہہ سکتے ہیں۔ نہیں، اپنی زبان کو، اپنے معاملے کو اچھا رکھیں اپنے ماتحتوں کے ساتھ، یہ آپ کا دینی فریضہ بھی ہے اور آپ کی دنیا میں آپ کی کامیابی کا ایک بڑا اہم گر ہے، ایک بڑا اہم جو ہے راستہ ہے جس سے آپ اپنے نوکروں سے، اپنے ماتحتوں سے زیادہ بہتر چیز کو نکال سکتے ہیں، ان کی صلاحیتوں کا بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔